رات کا سناٹا تھا، مدینے کی گلیاں خاموش تھیں، مگر فضاؤں میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ یہ رجب سن 60 ہجری کا وہ موڑ تھا جہاں تاریخ ایک نئی کروٹ لینے والی تھی۔ ایک طرف دمشق کا شاہی تخت تھا اور دوسری طرف نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ناں تھی جس نے رہتی دنیا تک ظلم کی بنیادیں ہلا دینی تھیں۔ آخر اس عظیم سفر کی پہلی منزل کیا تھی اور وہ کیا اسباب تھے جنہوں نے حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کو نانا کا شہر چھوڑنے پر مجبور کیا؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ہیریٹیج ٹی وی۔ محرم الحرام کی مناسبت سے ہم آج سے ایک دستاویزی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے قافلہ حریت مدینے سے کربلا تک۔ اس سیریز میں ہم تاریخ کے ان اوراق کو الٹیں گے جو حق و صداقت کی لازوال داستان سے عبارت ہے۔ اگر آپ ہمارے اس تاریخی سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ عشق و شجاعت کی کوئی قسط آپ سے مس نہ ہو۔ سن 60 ہجری میں جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے اس کی بیعت لیں، لیکن امام علی مقام علیہ السلام جو حق و انصاف کے پیکر تھے انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی حق پرستوں کے لیے مشعل راہ ہے: مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اب مدینہ میں خون خرابے کا خطرہ ہے اور وہ نانا کے شہر کے امن کو پامال ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ 28 رجب کی وہ رات انتہائی رکت آمیز تھی۔ امام عالی مقام علیہ السلام اپنے نانا کے روضہ انور پر حاضر ہوئے، زاروں قطار روئے اور الوداع کہا۔ اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر مطہر پر حاضری دی۔ روایات کہتی ہیں کہ مدینے کی دیواریں اس رات نوحق کنا تھیں۔ آخرکار اپنے اہل و عیال اور چھوٹے سے جانثار قافلے کے ساتھ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور یوں انسانیت کی سب سے بڑی ہجرت کا آغاز ہوا۔ ناظرین، یہ قافلہ حریت کی پہلی منزل تھی۔ مدینہ چھوڑ کر جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو وہاں کے حالات نے کیا رخ اختیار کیا اور امام علی مقام علیہ السلام نے حرم پاک کی حرمت بچانے کے لیے حج کو عمرے میں کیوں تبدیل کیا، یہ سب ہم جانیں گے اس سیریز کی دوسری قسط میں۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور دستاویزی کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین علیہ السلام لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار ضرور کریں۔ ورلڈ ہیریٹیج ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ تک یہ پورا سفر پہنچا سکیں۔ اگلی قسط تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔